کائنات کا مرکز و محور فلاح اور خیر ہوتا ہے، اور جادوگر کا مقصد صرف فریب، دھوکہ اور شر ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ایک اور آیت میں اسی مفہوم کو دہرایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے جادوگروں سے کہتے ہیں، ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا، بے شک اللہ شریروں کے کام کو نہیں سنوارتا۔ یعنی سحر و جادو کا ایک آنی تماشا ہوتا ہے اور اعجاز کا اثر دائمی ہوتا ہے، اور اس کے نتائج دنیا میں نہایت عظیم الشان ہوتے ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کے اعجاز کو دیکھ کر کہا کہ یہ سب جادو کے کرشمے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، کیا یہ جادو ہے؟ اور جادو کرنے والے تو فلاح نہیں پاتے۔ غرض فلاح اور عدم فلاح، سحر اور اعجاز کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہتے تھے کہ یہ شیطان کی قوت سے یہ کلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے کلام کا سرچشمہ شیطان کی تعلیم ہے۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اس حقیقت کا امتیاز کہ اس کا منبع اور سرچشمہ خیر ہے یا شر، اور یہ شیطان کی قوت کا نتیجہ ہے یا ملکوتی طاقت اس کا مظہر ہے، نہایت آسان ہے، اور خود مدعی کی زندگی اور اس کے اخلاق و اعمال اس کے شاہد عدل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ان دونوں قوتوں کے درمیان تفریق کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ اللہ نے کہا، ہم بتائیں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تو فرمایا، علی کل افاک اثیم، شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گناہ گار پر، لا ڈالتے ہیں وہ سنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ یعنی نبی اور متنبی، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا فرق تو خود اس کی اخلاقی زندگی ہے، علاوہ ازیں افطرا پرداز یعنی جھوٹے اور شریر کے کام کو مستقل اور دائمی زندگی عطا نہیں ہوتی۔ چنانچہ فرمایا، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پاتے، چند روزہ کامیابی اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سیرت النبی کا یہ موضوع اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیبی، سلام علیکہ میرے آقا، سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اسلام کے دین رحمت اور شفقت ہونے کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آج جس پہلو پہ اسلام کے دین رحمت و شفقت ہونے کے جس پہلو پہ روشنی ڈال رہے ہیں وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحیمانہ اور مشفقانہ طرز عمل ہے، بیوگان کے ساتھ اور یتامہ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اور آپ کی شخصیت مقدسہ میں نرمی، شفقت، لطف و کرم اور رحمت و ملاطفت کا یہ جو پہلو ہے
اس کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن مجید میں اسے اللہ کی اپنی رحمت قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی ذات اقدس میں اللہ ہی کی رحمت کا ظہور ہی تو ہے کہ آپ ان تمام لوگوں اور جملہ انسانی طبقات کے ساتھ انتہائی نرم، شفیق اور رحیم ہیں۔ بیوگان کو اور یتیم بچوں اور بچیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعلیمات میں نہایت اہمیت دی، اور ان کے ساتھ شفقت و رحمت پر مبنی برتاؤ کو بڑا باعث اجر، باعث فضیلت اور باعث ثواب عمل قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بیوگان اور یتامہ اور مساکین پر شفقت کرنے والا، رحمت کرنے والا، ان کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری لینے والا، اس کا درجہ اللہ رب العزت کے حضور وہی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ہے، یا اس شخص کا ہے جو ساری زندگی دن کو روزہ رکھے اور رات ساری قیام کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ قائم اللیل اور صائم الدہر کا درجہ اس شخص کو اللہ پاک عطا کرتا ہے جو بیوگان اور یتامہ اور مساکین کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین وجامع بین السبابۃ والوسطی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ اکٹھی کر کے آپ نے انگشت شہادت اور وسطی انگلی دونوں کو اکٹھا کر کے فرمایا جیسے دو انگلیاں یہ میری آپ کے سامنے ہیں، جنت میں اور یتیموں کی کفالت اور پرورش کرنے والا اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ والساعی علی الیتیم والارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ والصائم القائم، اور فرمایا اسی طرح یتیموں کی نگہداشت، پرورش اور ان کی کفالت پر محنت کرنے والا، بیوگان کی دیکھ بھال کرنے والا، اور غریبوں، مسکینوں، محتاج بچوں کو لک آفٹر کرنے والا، اس شخص کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کا سا ہے، اور صائم الدہر اور قائم اللیل کا سا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں، اور امام طبرانی نے معجم میں، اور امام ابن ابی الدنیا میں روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول من یفتح له باب الجنہ الا انی اری امرأة تبادرنی فاقول لها ما لک ومن انت فتقول انا امرأة قعدت على ایتام لی۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے مسند میں روایت کیا، اور اس کی سند جید اور حسن ہے، اور حافظ منذری نے بھی الترغیب و ترہیب میں روایت کیا سند حسن اور صحیح کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ بات طے ہے، تمام کتب حدیث میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے یہ فرامین آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہی جنت کا افتتاح کروں گا، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا،
اور جنت کا دروازہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا گیا ہوگا. سب سے پہلی شخصیت جس کے لیے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا وہ میری ذات ہوگی. بلکہ بواب کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہ تھا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئیں جنت کا دروازہ کسی اور کے لیے نہ کھولا جائے. یہ صحیح ستہ میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، تمام کتب حدیث میں تسلسل کے ساتھ، اور صحیح بخاری میں بھی تسلسل کے ساتھ کثرت سے یہ حدیث آئی ہیں. ارے ہاں کر رہا ہوں. ارے پرجاپتی سنڈے کب ہے؟ کیا ہوا؟ سنڈے آج ہی منا لو. ٹینشن تھکان اتارنے کے لیے سنڈے کا انتظار کیوں؟ نورتن تیل کی مالش سے روز کی تھکان روز مٹاؤ. نورتن تیل لگاؤ، ہر شام سنڈے مناؤ. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو. تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو. ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے. میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خونے دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں. اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. اب یہ وہی بات حضور علیہ السلام نے یہاں فرمائی ہے کہ سب سے پہلے میرے لیے دروازہ جنت کھولا جائے گا اور میں اس میں داخل ہوں گا. مگر آپ اب ایک حیرت یعنی خوشگوار حیرت کے ساتھ فرما رہے ہیں امت کو بتانے کے لیے، مگر ایک عورت میرے ساتھ ساتھ تیزی سے میرے آگے پیچھے ہو رہی ہوگی، چل رہی ہوگی. میں اس سے پوچھوں گا تو کون ہے اور تمہیں کیا ہے تیزی سے دوڑ رہی ہو میرے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے جنت میں؟ تو وہ کہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عورت ہوں کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا اور یتیم بچے تھے، تو میں نے نئی شادی نہیں کی اور یتیموں کی پرورش، نگہداشت اور کفالت کو شفقت و رحمت اور پوری توجہ سے جاری رکھنے کے لیے ان کے سر پہ بیٹھی رہی. میں یتیم بچوں کی کفالت، پرورش اور نگہداشت کرنے والی ماں ہوں. تو آقا علیہ السلام یہ کتنا عظیم درجہ اس خاتون کا بیان کر رہے ہیں جو یتیموں کی کفالت اور ان کی نگہداشت اور پرورش میں زندگی گزارتی ہے، کہ جنت کا دروازہ جب سب سے پہلے مجھ پہ کھلے گا اور میں داخل ہوں گا تو میرے ساتھ یتیموں کی پرورش کرنے والی مائیں بھی ہوں گی. اسی طرح یہ حدیث میں پہلے بیان کر چکا ہوں جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ. وہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے 2 بچیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور یہ دونوں بچیاں یتیم تھیں، اور اس نے آ کے مجھ سے کچھ مانگا. میرے پاس اور کچھ نہ تھا سوائے ایک کھجور کے، تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی. فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ فآتیتها فقسمتها بین ابنتیها ولم تأکل منها شیئا. اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ایک کھجور کے
دونوں بیٹیوں کو آدھا آدھا حصہ کھلا دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. اس کے بعد پھر چلی گئی. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پوری بات عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ بچیاں، یتیم بچیاں، اس ماں کے لیے دوزخ کے سامنے ڈھال بن گئیں. یہ اجر ہے ان یتیم بچیوں کے ساتھ ایسے سلوک کا کہ ایک عمل بھی بخشش کا سبب بن گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا و ہوا ودم اصابعہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، نگہداشت کی، اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے، اور تذکرہ آیا ہے یتیموں کے باب میں، تو لہٰذا کسی شخص نے یتیم بچیوں کی پرورش کی، نگہداشت کی، رحمت و شفقت کے ساتھ ان کی کفالت اور ان کو پالا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ شخص اور میں اس طرح، آپ نے دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے فرمایا، اس طرح اکٹھے آئیں گے. یہی حدیث حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جہاں آپ نے فرمایا انا، یہ راوی اور ہیں، حدیث وہی ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار باصبعیہ السبابہ والوسطی، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کافل یتیم جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، کتاب الطلاق کے اندر یہ حدیث آئی ہے، باب اللعان. اس طرح امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کافل الیتیم لہو انا وہو کہاتین فی الجنہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ بے شمار صحابہ کرام سے اس مضمون کی حدیث، ایک ہی مضمون کی حدیث مروی ہیں، مختلف مواقع پر آقا علیہ السلام اس کا اعلان کرتے. اس سے حضرت مرہ بن عمرو الفہری، ان سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. آپ نے دیکھا کس قدر تکرار کے ساتھ اور کس قدر اصرار کے ساتھ اور کس قدر اہمیت اور تاکید کے ساتھ آقا علیہ السلام نے بار بار مختلف مواقع پر یہ بات بیان فرمائی اور مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بڑی لطیف بات کی، یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں اور بے سہارا بچوں اور بچیوں کی کفالت کے لیے، نگہداشت کے لیے، ان کے لک آفٹر کے لیے، ان کی پرورش کے لیے جو سارا عمل رحمت و شفقت کے ساتھ تکمیل پذیر ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل میں نرمی اور رقت اور گریہ و زاری نہیں ہے، دل بڑا سخت پتھر کی طرح ہے، کیا کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے اسے ایک نسخہ تجویز فرمایا، تلقین فرمایا دل کی سختی کو دور کرنے اور اسے نرمی سے بدلنے کے لیے. ارشاد ہوتا ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ فقال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دل کی سختی کو دور کرنا ہے، قساوت قلب کو دور کرنا ہے اور اسے نرمی میں، رقت میں بدلنا ہے، تو پھر یتیم بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کر اور مسکینوں محتاجوں ان بچوں کو کھانا کھلایا کر. یتیم بچوں کے سر پہ دست شفقت پھیرتے رہنے سے اور مسکین محتاج بچوں کو ہمیشہ کھانا کھلاتے رہنے سے اللہ رب العزت دل کی قساوت کو دل کی سعادت میں بدل دیتا ہے اور شقاوت کو سعادت میں بدل دیتا ہے، سختی کو نرمی میں بدل دیتا ہے، اور جس کو رقت قلب نصیب نہ ہوتی ہو، گریہ وزاری، اس کو اللہ پاک رقت اور گریہ وزاری عطا کر دیتا ہے. اتنا بڑا روحانی عمل بھی ہے. اسے امام احمد بن حنبل نے مسند میں رجال صحیح کے ساتھ روایت کیا، اور امام عبد بن حمید نے اور امام بہقی نے بھی سند حسن کے ساتھ روایت کیا.
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من مسح علی رأس الیتیم لم یمسح الا للہ کان لہ فی کل شعرۃ مرت علیہ یدہ حسنات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے اور پیار کا ہاتھ پھیرتا ہے لوجہ اللہ، فرمایا ہر بال کے بدلے جس کے اوپر اس کا دست شفقت آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے انتہا نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ ایک ایک بال کے بدلے بہت نیکیاں عطا کرتا ہے اس کو۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں، اور امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا کتاب الزہد میں، اور امام عبداللہ بن احمد نے روایت کیا، ابن ابی الدنیا نے، امام طبرانی نے روایت کیا، اور اس کے اسناد بھی حسن ہیں۔ ارے ہاں کر رہا ہوں۔ ارے پرجاپتی، سنڈے کب ہے؟ کیا ہوا؟ سنڈے آج ہی منا لو۔ ٹینشن تھکان اتارنے کے لیے سنڈے کا انتظار کیوں؟ نورتن تیل کی مالش سے روز کی تھکان روز مٹاؤ۔ نورتن تیل لگاؤ، ہر شام سنڈے مناؤ۔ رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو۔ تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو۔ ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام۔ اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور بات سنائی ان گھر والوں کے لیے جس گھر میں یا جن گھروں میں یتیم بچے اور بچیوں کی پرورش ہو، کفالت ہو، ان کی دیکھ بھال ہو، ان کی نگہداشت ہو اور رحمت، شفقت اور محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھا جائے۔ وہ بچے کسی کے بھی ہوں، ان کے اپنے ہوں یا ان کے کسی اور کے لے کے انہوں نے گھر میں پرورش کے لیے رکھے ہوں، یا آرفنیج ہے، ایک آرفنیج ہے، آغوش ہے، یتیم بچوں اور بچیوں کی رہائش، پرورش، کفالت، تعلیم، تربیت کا اہتمام کسی انسٹیٹیوشن میں کیا جا رہا ہے، تو کوئی ان یتیم بچوں کی اسی انسٹیٹیوشن میں کفالت اپنے ذمے لے لے، ان کی پرورش اپنے ذمے لے لے۔ ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری فضیلتیں ان تمام لوگوں کو جاتی ہیں کہ یتیم کی کفالت کرنے والا خواہ یتیموں کو کہیں رکھے اور کفالت کرے، الغرض ان کی کفالت کی ذمہ داری جن لوگوں نے لے لی،
ان کی پرورش کی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے وسائل خرچ کر کے ان کی تعلیم کا اہتمام کیا، ان کی تربیت کا اہتمام کیا، ان کے والدین اور والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد اور جوانی تک ان کی پرورش کی اور انہیں کارآمد فرد سوسائٹی کا بنا دیا، جس شخص نے اپنے وسائل، اپنی محبت، اپنی توجہ، اپنا مال اس پہ خرچ کیا، آقا علیہ السلام نے اس کے لیے ضمانت دے دی ہے کہ اسے دوزخ سے نجات کا پروانہ مل گیا اور اللہ پاک نے جنت اس کے لیے واجب کر دی، اور جنت میں بھی ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کی میرے ساتھ سنگت اس طرح ہوگی جنت میں جس طرح ان دو انگلیوں کا اکٹھا رہنا۔ اب یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر بیت من المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر اور اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، رحمت شفقت اور محبت کے ساتھ اس کی پرورش کی جاتی ہے۔ اور شر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور سب سے برا بدبختوں کا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ یا بچی ہے مگر اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا جاتا، برا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ فرما کر پھر فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لینے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ اسے بھی امام بخاری نے الادب المفرد میں، امام عبداللہ بن مبارک، امام ابن ماجہ، امام بغوی، امام ابن ابی الدنیا سب نے سند حسن اور سند صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتامہ کی پرورش کے لیے، بیوگان کی پرورش کے لیے، مساکین اور محتاج بچے بچیوں کی، بے سہارا بچے بچیوں کی پرورش کے لیے رحمت اور شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو دین اسلام کا بہت بڑا افضل، اعلیٰ اور عرفہ عمل اور عبادت قرار دیا۔ یہی عمل جیسے سلوک یتیم بچوں کے ساتھ ہے، یتامہ اور بیوگان کے ساتھ ہے، مساکین اور محتاج بچوں کے ساتھ ہے، اسی طرح کا سلوک اگلا سبجیکٹ ہم لے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کرنے کا حکم ہے جو آپ کے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں، آپ کی ملازمت کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے زمانہ میں، زمانہ عہد رسالت میں یا اس سے قبل، چونکہ پرزنرز آف وار غلام بن کے آتے تھے اور باندیاں بن کے آتی تھی، چونکہ اس وقت سلیوری کا رواج تھا بین الاقوامی سطح پر۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ جو غلام ہوتے تھے، بعض لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے، مطالعہ کی کمی، اطلاع کی کمی، بے خبری کے باعث یہ مغالطہ لاحق رہتا ہے اور وہ ایک عجیب پریشانی میں، ہیجان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ کے بھی لوگ اور کئی سیکولر لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ شاید معاذ اللہ غلامی کا تصور اور انسٹیٹیوشن اسلام نے انٹروڈیوس کیا ہے۔ یہ تصور ٹوٹلی غلط ہے، بیس لیس ہے، یاد رکھ لیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے سرے سے، یہ محض بے خبری ہے، جہالت ہے۔ اسلام کی آمد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو آج 1400-1500 سال ہوئے ہیں، جبکہ غلامی کا انسٹیٹیوشن بین الاقوامی سطح پر ہزارہا سال اسلام کی آمد سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور یہ دنیا کے ہر کونے میں تھا۔ افریقہ میں تھا غلامی کا کنسیپٹ، آپ کو پتہ ہے وہاں اسلام ابھی نہیں پہنچا تھا، غلام تھے، غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں، اور غلاموں کو امریکہ، پچھلے زمانے تک امریکہ لے جایا جاتا تھا۔ افریقہ کے ملکوں سے غلام بنا کے امریکہ لاتے سلیبز، اور ان سے کام کاج لیا جاتا تھا۔ افریقی ممالک میں یہ تھا، چائنا میں غلامی کا تصور تھا، روم اور فارس کی سلطنتوں میں جہاں اسلام نہیں تھا، یعنی وہ کرسچن سٹیٹس تھیں اور ادھر زورواسٹر الگ ان کے مذاہب تھے، تو چائنا میں تھا، ادھر روم کی سلطنت میں تھا، قسطنطنیہ وغیرہ، اور اس سے اوپر گریک کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور یہ سارا کا سارا کنسیپٹ ایجپٹ میں، مصر کے زمانے میں تھا، اس سے پہلے کی تہذیب جب یونان کی تہذیب میں تھا، ایجپشن تہذیب میں تھا، اس سے پہلے بیبیلونین تہذیب میں تھا، یعنی ہندوستان کی تہذیب اور ان کے مذاہب میں 5000 سال اس سے بھی پہلے کا تصور تھا۔ گویا اسلام کی دنیا میں آمد سے قبل پوری روئے زمین کی ساری تہذیبوں میں، تمام خطوں میں، تمام ممالک میں مور اور لیس غلامی کا تصور 5، 6، 7 ہزار سال پہلے سے چلا آ رہا ہے، قدیم تصور ہے۔ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اسلام تو آج سے 1400-1500 برس پہلے آیا، اسلام نے تو اس میں ریفارمز کی، چونکہ یہ وبا بڑی وسیع تھی، ہر طرف دنیا پہ چھائی ہوئی تھی،
प्रीडोमिनेंट थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर प्रिजनर्स ऑफ वार्स के लिए कोई और कानून नहीं था सिवाय 2 कवानीन के वर्ल्ड वाइड। मैं इस्लामिक लॉ की